بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الو کے متعلق چند ایسی باتیں بتائیں گے جن سے یقیناً آپ ابھی تک نا واقف ہوں گے۔ جس گھر میں الو آتا ہے، کیا اس گھر میں موت کا فرشتہ بھی آتا ہے؟ الو نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ علیہ السلام نے الو سے کیا سوالات کیے اور الو نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے؟ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الو کے متعلق کیا فرمایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس مقام پر الو کی ملاقات ہوئی؟ الو کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی اور ایک آنکھ بند کیوں ہوتی ہے؟ دوستو، یہ سب معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ دوستو، الو جسے رات کا کوا بھی کہا جاتا ہے، یہ پرندہ نہ صرف باقی پرندوں سے منفرد ہے بلکہ اس کی خصوصیات بھی باقی پرندوں سے مختلف ہیں۔ دوستو، الو میں ایک منفرد بات یہ ہے کہ الو کی آنکھیں باقی پرندوں کی طرح گول گول نہیں گھوم سکتی، بلکہ یہ سیدھا یعنی صرف سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن الو اپنی گردن فل پیچھے تک یعنی 270 ڈگری تک گھما کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ الو عموماً رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اور زیادہ تر دودھ پلانے والے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چڑیوں اور خرگوشوں کا بھی شکار کرتے ہیں۔ الو کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ اپنے شکار کے انڈوں یا ان کے بچوں کو ان کے گھونسلے میں نہیں کھاتا بلکہ ان کے گھونسلوں سے باہر نکال کر پھر کھاتا ہے۔ الو واحد پرندہ ہے جو پوری رات نہیں سوتا، اور رات کے وقت کوئی اور پرندہ الو کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دنیا میں الوؤں کی 200 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، اور انٹارکٹیکا کے علاوہ الو دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ الوؤں کی کچھ قسموں کے کان ان کے سر پر بلی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، الو کے اگر طبی فوائد کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے مشہور زمانہ حکماء سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جب الو کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، اور اگر انسان اس الو کی آنکھ کے نگینے کو انگوٹھی کے نک کے نیچے رکھ کر پہن لے تو اس انسان کو پھر نیند نہیں آتی۔ دوستو، الو کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی منحوس پرندہ جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ الو جس گھر میں آ جائے اس گھر میں پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، یعنی عنقریب پھر اس گھر میں کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کی کوئی پختہ دلیل نہیں ملتی۔ اسلام میں الو سے بدفعلی سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی اس کو برا اور منحوس جاننے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر اور حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی دو تعویلیں ہیں۔ پہلی تعویل یہ کہ حامہ سے مراد الو ہے اور الو سے بدفعلی کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں پر بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر الو کسی کے گھر پر گر جائے تو اہل عرب کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک یا اس گھر کے کسی فرد کی موت کی خبر دیتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر دوسری کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا اس مقتول کی روح یعنی جس کے قتل کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، اس کی روح الو کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور اس کی قبر پر تب تک چیختی رہتی ہے جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی اکثر علماء نے یہی تفسیر مراد لی ہے۔ ممکن ہے دونوں تفسیروں سے مراد ہو، لیکن اللہ کے رسول نے دونوں سے منع کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جامع کلام ہوتا ہے۔ دوستو، مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ایک الو جب آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس الو سے پوچھا کہ تو زمین کے دانے وغیرہ کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس الو نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لیے جنت الفردوس سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو اس پر الو نے جواب دیا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی، اس لیے میں پانی نہیں پیتا۔ دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ الو ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟
اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہی ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، بلکہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں رکے ہیں تو یہ پرندہ 10 محرم الحرام کی رات کربلا میں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ یا حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو ہوگا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن اس پرندے کے بہت زیادہ اصرار کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے وہاں رکنے کی اجازت دے دی، اور دوسرے دن جب اس پرندے نے کربلا کا سارا واقعہ دیکھا، یزید کے ظلم کو دیکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا، تو اس پرندے کے دل میں انسان کے لیے نفرت بیٹھ گئی، انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا، اور تبھی سے یہ پرندے انسانوں سے دور ویرانے میں جا کر رہنے لگے۔ دوستو، الو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جھنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاکستان میں اور چند ایک دوسرے ممالک میں بھی ایسی ہی روایات پائی جاتی ہیں۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں، رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعد مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے اور صحت یابی کے لیے الوؤں کی بلی یعنی قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں باندھ کر گلے میں لٹکانے سے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ دوستو، اسی طرح الو سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے محاورے ہیں، لیکن ان میں کسی میں بھی کوئی سچائی موجود نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ الو کے بارے میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں سب من گڑت ہیں۔ نہ ہی یہ منحوس پرندہ ہے اور نہ ہی اس کے بولنے سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ سب من گڑت اور توہم پرستی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ الو کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو بہت ساری غلط باتیں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔